السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ القمر سورت نمبر 54 27ویں پارے میں موجود ہے۔ 3 رکوع ہیں، 55 آیات ہیں۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، یعنی کہ ابتدائی دور کی سورت ہے، اور قمر اسی مناسبت سے نام بھی اس کا ہے کہ پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ قیامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الساعہ، وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں جب یہ معرفہ بنا لیا جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کہ قرآن کی ٹرم کے مطابق الساعہ قیامت کے لیے استعمال ہوگا۔ تو کہا کہ پاس آئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک تو وہ واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ظہور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور دوسرا اس میں ایک اور بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ مخالفین عرب، ان کی جو جھنڈے کی علامت تھی اس پہ چاند بنا ہوا تھا، تو چونکہ وہ بہت طاقتور ایک امپائر تھی، تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ تباہ و برباد بھی ہوگی، اور اس کی جانب یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ چونکہ تم بات کو سمجھ نہیں پا رہے، یا تمہارا ذہن وہاں تک اس حقیقت تک نہیں جاتا جس کی جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک علامات میں سے یہ علامت تمہارے نزدیک آنے والی ہے کہ یہ جن کا نشان چاند ہے، جو بہت بڑی طاقتور امپائر ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانی کہلائے گی اس دور میں، یعنی کہ جیسے آج اگر کوئی کہے کہ امریکہ تباہ و برباد ہو گیا تو لوگ کہیں گے قیامت آ گئی۔ تو ایک عجیب و غریب یا انہونی کا ہونا، انسانی ذہن جس کو فوراً قبول نہ کر سکتا ہو، اس جانب یہ اشارہ۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ اب یہاں اس بات کی پھر نفی کی گئی کہ اگر ہم انہیں کوئی نشانیاں اگر دیں آسمان سے تو یہ تو اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، اور ایسی بے شمار نشانیاں اور علامات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئیں انبیاء کرام سے، اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن وہ اس کو کھلا جادو کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہاں ایک مستقبل قریب کی ایک خبر بھی دی گئی، اور بعد میں دنیا نے دیکھا کیسا ہوا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا، اور کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کیا کس بات کا؟ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، خواہشوں کا اتباع کیا۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ حق کا اپوزٹ یہاں پر کسے بتایا گیا؟ انسان کی ذاتی خواہشات کو، یعنی کہ جو حق سے کتراتا ہے یا حق کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کا اتباع کر رہا ہے، اور ذاتی خواہشات کا اتباع کرنا گویا ان کو الہ بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات سے ہم کئی مرتبہ پہلے واضح کر چکے۔ تو یہ بہت اچھا یہاں پر زبردست انداز میں سمجھایا کمپریشن کر کے کہ انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز طے شدہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، یعنی کہ جو ابھی دور تھیں وہ ساری خبریں بھی ان کے پاس آئیں اور ان کے سامنے وہ ظاہر بھی ہوئیں، لیکن یہ مستقل انکار کرتے رہے۔ حکمتم بالغتن فما تغنی النذر، اور انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے، یعنی کہ جب ایک انسان اپنا ایک گرد خول بنا لے اپنی خواہشات کا، اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کا، اپنی روایتی رسم و رواج کا ایک دائرہ کھینچ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی حکمت اور عقل کی باتیں کام نہیں دیتی۔ وہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو رسم ایسی چلی آ رہی ہے۔ وہ مکے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو امین اور صادق کہا کرتے تھے، امانتیں اپنی ان کے پاس رکھواتے تھے، لیکن جھٹلاتے کس وجہ سے تھے، کیا وجہ تھی،
یعنی کہ وہ بڑے مکے کے قابل ترین لوگ تھے اور بڑا ان کا ایک روب تھا، بڑا ایک مقام تھا، لوگ اپنے فیصلے اور معاملات ان کے پاس لے کے آیا کرتے تھے. لیکن اس معاملے میں اس قدر بے وقوفی کا انہوں نے اظہار کیوں کیا اور کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا تم زیادہ عقل مند ہو ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے خداؤں سے جو ایک عرصے سے ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور آج تم ایک نئی بات ہمیں بتا رہے ہو؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس چیز نے روکا. وہ حضور کو تو ٹھیک سمجھتے تھے کہ یہ سچے ہیں، ان کا پورا کیریکٹر ان کے سامنے تھا، لیکن وہ اپنا دین نہیں چھوڑ پا رہے تھے. کس وجہ سے؟ کہ اپنے رسم و رواج اور آباء و اجداد کی محبت جس نے ان کے دل میں گھر کر رکھا تھا. تو یہ ہے وہ بنیادی رکاوٹ. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ابو لہب وغیرہ الہ کا تصور ان کے یہاں موجود تھا، فرعون کے پاس بھی موجود تھا. ایسے لوگ دنیا میں بہت ہی کم پائے گئے ہیں ہر زمانے کے اندر جو خدا کے ہی منکر ہوں. آج بھی 7 ارب انسانوں میں خدا کے منکر جو ہے وہ بمشکل شاید 1% 2% ہوں گے. باقی سب کے سب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا تصور ان کے یہاں موجود ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کوئی انوکھے نہیں ہیں اس وقت، کہ ہم جس طرح الہ کو مانتے ہیں اسی طرح عیسائی بھی الہ کو مانتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی اور ہمارا طرز زندگی ایک ہی جیسا ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں کا الہ ایک ہی ہو گیا ماننے کے لحاظ سے، عملی لحاظ سے. تو بالکل ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اپنے جتنی بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں اس میں رسم و رواج ہمارے جو ہے وہ قدیم چلے آ رہے ہیں، وہ لہٰذا اس کے مطابق کیا جائے گا. وہ نظر اتارنے کے لیے 7 مرچی لے کر چہرے پر اور جسم کے ارد گرد اس کو پھیرنا، یہ ہندوؤں کے یہاں سے ہمارے یہاں چلا ہے. آج تک پڑھتے ہم اس پہ قرآن ہے، اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے. تو اس چیز کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ سمجھیں قرآن سنتے ہوئے، اس لیے میں نے یہ اس طرف لے کر آیا بات کو کہ قرآن سنتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات کسی زمانے کی ہو رہی ہے، بلکہ آج کی ہماری بھی بات. تو کہا کہ پھر حکمت کیا کام دے؟ ڈر سنانے والے کی جو حکمت ہے وہ کوئی کام نہیں دے گی. قرآن موجود ہے، یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم اس کو چوم کے پھر رکھ دیتے ہیں. آگے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو. اللہ، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں. کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، یہ جگہ تو آزمائش کی جگہ ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اگر 1.5 ارب ہے تو وہ 7 ارب ہو جائے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، وہ تو غنی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کہ منہ پھیر لو ان سے. یہ کس قدر شدید شدت والی بات. اب ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں کہ مقابل میں ہم ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ اپنے رسول سے کہے کہ ان سے منہ پھیر لو، یہ تو سن ہی نہیں رہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. تو یہ کس قدر خطرناک بات. اور اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو پھر ہم جائیں گے، پھر تو کوئی جگہ نہیں ہے ہماری، پھر تو کوئی جگہ نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا یا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کر دی، یقول الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سورہ فرقان. تو ان سے منہ پھیر. پھر کہا کہ یوم یدعو الداعی، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا، یہ 2 کنڈیشن ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مر گئے، قیامت کے دن جب آواز دی جا رہی ہے، جمع کیا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آواز دی جائے گی، فرشتے آواز دیں گے، تو قبروں سے جو ہے وہ ندامت سے بھرے ہوئے لتھڑے ہوئے چہرے اور آنکھیں جھکی ہوئی اور دوڑتے چلے جا رہے ہیں آواز کے پیچھے. کہاں تو دنیا میں سن ہی نہیں رہے تھے، روز آواز دی جا رہی ہے مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر، سن ہی نہیں رہے، مڑ کے نہیں دیکھ رہے، پیٹ پھیر کے چل دیے، اور وہاں پر آواز دی جا رہی ہوگی تو ایسے دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ بس. تو یہ وہ والا کیفیت جو ہے وہ بتائی گئی. یا جب انقلاب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو جب ایسے لوگوں کو آواز دی جائے گی اور سپاہی بھیجے جائیں گے تو وہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ پہنچیں گے اور آنکھ اٹھا نہیں سکیں گے. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے
گویا ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، وہ جو ٹڈی دل ہوتا ہے غول کی صورت میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے جس طرح پکارا جا رہا، مہطعین الی الداع، بلانے والی کی طرف لپک رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ دن تو بہت اس دن پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑا سخت دن آج. اب وہ کافر کون سے؟ انکار کرنے والے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کافر سے مراد یہودی نہیں ہے صرف، کافر سے مراد جو بھی انکار کرنے والے یعنی غیر مسلم ہیں. یہ تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ اعتقادی کافر ہے، یعنی کہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے. لیکن ہم اعتقادی کافر نہیں ہیں، لیکن ہم عملی طور پہ کفر کر رہے ہیں. میری بات سمجھیے گا، یہ فقہائے کرام نے اس طرح کلاسیفائڈ کیا ہے کہ ہم اعتقادی کفر تو نہیں کر رہے لیکن عملی طور پہ کفر کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، تو عملی طور پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. تو ہم تو انہیں یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول سمجھاتے رہے. اب اس کا ایک طریقہ رہ گیا ہے ان کو سمجھانے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے تاریخی واقعات رکھتے ہیں، آنے والی خبریں بھی بتا دی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہ علامات ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ اس کو سچ سمجھتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص نے جب بدزبانی کی کہ تجھے شیر کھا لے، اس طرح اس نے کہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تیرے ساتھ اس طرح ہوگا. اب وہ کافر تھے لیکن اتنا یقین رکھتے تھے کہ چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ دیا تو میری موت ایسے ہی ہوگی. اب وہ جہاں مکے سے باہر جاتا تھا تجارتی قافلوں میں، تو تاریخ میں موجود ہے کہ وہ جب بھی رات کہیں رکتے تھے تو وہ درمیان میں اس کی جگہ بنائی جاتی تھی اور اطراف میں پورے قافلے والے اس کو گھیر کر سیٹ اپ بناتے تھے کہ اس تک کوئی نہ پہنچ سکے. لیکن ایسے ہی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے رات کو اس تمام حفاظتی انتظام کے باوجود شیر جو ہے وہ اندر داخل ہوا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ کے اس طرح ہلاک کیا. تو یقین تو ان سب کو بہت تھا کہ یہ محمد جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہے، لیکن کس بات نے ان کو روکے رکھا؟ ان کی خواہشات نے، ان کی رسم و رواج نے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم سے زیادہ مانتے تھے محمد کو لیکن رسول اللہ نہیں مانتے تھے. محمد کو مانتے تھے ہم سے زیادہ لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو ان کو ہسٹری ان کے سامنے رکھو، تاریخی واقعات. تو اب تاریخی واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے، اور کہنے لگے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ وقالو مجنون وازدجر، وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا. محفل میں آتے تھے وہ کوئی دعوت دینے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائے، یا وہ طاقتور ہوتے تو کہتے تھے جاؤ یہاں سے نکلو. یہ حال، یہ انداز ایک اول العزم نبی کے ساتھ. آج ہم کیا ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیا جد و جہد کر رہے ہیں، کیا انقلاب کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس ہیں ہماری. فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا. ففتحنا ابواب السماء، تو اللہ نے کھول دیا آسمانوں کے دروازے، بماء منہمر، کھول دیا آسمان کے دروازے اور پانی بہا دیا وہاں سے، یعنی کہ خوب زور کا می برسا. اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین چشمے کر کے بہا دی. اوپر سے پانی برس رہا ہے اور زمین میں سے بھی چشمے جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئے اور سیلاب کی صورت ہو. آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ سیلاب کی صورت نہیں ہوئی تھی. یہ قرآن کا خطابی انداز ہے، تقریری انداز ہے، تو واقعات آدھے کہیں اور گفتگو ہوتی ہے، پھر کہیں اور ہوتی ہے، پھر کہیں اور ہوتی ہے، تو وہ مناسبت سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تاکہ اس سے ایک بڑا زبردست فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، چیزیں یاد رہتی. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ کشتی جو ہے وہ بنائیے، اور وہ کشتی بنا رہے تھے، تو یہی سارے لوگ ہنس رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کشتی کیوں بنا رہی ہو؟ تو صحرا ہے، یہاں کشتی کہاں چلاؤ گے تم؟ اور اتنی بڑی کشتی، تختوں کی، لکڑی کے تختوں کی، اور بڑے بڑے موٹے موٹے رسوں سے باندھا جا رہا ہے، اور کیلیں اس میں جو ہے وہ ٹھوکی جا رہی ہیں. تو لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. تو یہ بھی پیشگی خبر تھی کہ اگر نبی یہ کر رہا ہے تو یہ واقعہ ہونے والا ہے. اچھا، وہ واقعہ جب ہو جاتا ہے اس کے باوجود انکار کرنے والے پھر بھی نہیں قبول اگر کر رہے، تو بتائیے کس قدر بدنصیبی ہوگی. اب تو ہو گیا نا، سیلاب آ گیا، کشتی بہتے ہوئے دیکھ رہے، لیکن اس کے باوجود انکار
پر مصر ہیں اپنے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق یقیناً مطلوب ہوتی ہے، اور توفیق بھی میں سمجھا چکا ہوں ایک مرتبہ اگر یاد ہو تو. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اللہ پر نہ ڈال دیں کہ نہیں اللہ جب چاہے گا تو ہی ہم یہ کام کریں گے. یہ توفیق کو بھی سمجھنا چاہیے. توفیق کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کون سا لفظ اس سے پیدا ہوتا ہے؟ موافقت، موافق. ان دو چیزوں میں موافقت ہے، سیملرٹی ہے. تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تمہاری چاہت اللہ کی چاہت سے سملر ہو جائے گی تو اللہ کی چاہت بن جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم جاؤ شراب خانے کی طرف اور کہو کہ نہیں اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں نماز پڑھوں گا. یہ توفیق نہیں کہلاتی، یہ تو نرا عذاب اپنے کندھوں پر انسان ڈال رہا ہے اللہ کی جانب نسبت کر کے. توفیق سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان لانے کے لیے ایک تو توفیق، اللہ کی توفیق. اب توفیق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری اپنی ایفرٹس کتنی ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس میں شامل ہوتی چلی جاتی. اور دوسرا غور و فکر، عقل کا استعمال کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کو خالص بناتی چلی جائیں گی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُّسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر. دیکھیں سب ذکر ہے قرآن میں، یہ کیلوں کا ذکر بھی موجود ہے، لوہے کی لکڑی کا ذکر موجود ہے. تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی ہوئی. اب بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. متشابہ الفاظ کہلائیں گے. یہاں پہ آپ اپنی عقل کے مطابق اپنی آنکھوں جیسا تصور نہیں کریں گے، شرک ہو جائے گا. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. یہ تو عیب ہے، یہ آنکھیں تو عیب ہے دراصل. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جسم، یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک. تجری بِأَعْيُنِنَا سے مراد کہ ہماری نگرانی میں وہ کشتی چلتی رہی، یعنی کہ ہماری حفاظت میں، کیونکہ یہ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا. جزاء لمن کان کفر، اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، مشہور و معروف آیت کا یہ ٹکڑا. اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی غور کرنے والا. فَهَلْ مِن ہے کوئی سوال کر رہا ہے. اتنی بڑی نشانی بتا دی، اب کون سی نشانیاں مانگ رہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. کیسا لگا اب تم جب وہ آ گیا؟ تو بالکل ایسا ہی ہمارا بھی یہی وقت گزرا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. دیکھا آپ نے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اب یہاں پر انہوں نے لکھا یاد کرنے کے لیے. یہاں یاد کرنے کا کوئی، یاد کرنے سے مراد حفظ کرنا ہو جائے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا، یہ بڑی دو نمبری ہوئی کہ اردو کا استعمال ایسا کیا کہ وہ پھر ایک مخصوص معنی کی طرف لے گئے. لِلذِّکْر، ذکر کا مطلب یاد کرنا کہا گیا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ذکر کا مطلب ہوتا ہے تذکیر، یاد دہانی. اب یاد کرنے کا لفظ صرف اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے مراد تو ہو جائے گا کہ بھئی اس کو حفظ کرنا آسان ہے. بس یہاں سے انسان غلط ہو گئے. ہم سمجھے کہ چلو یاد ہی کرنا رہ گیا ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. کذبت عاد فکیف کان عذابی والنذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب. اب یہ قوم عاد دوسرا واقعہ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. بڑی تیز ہوا ایسی کہ درخت جڑوں سے نکل کے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، اور لوگ مطلب وہ کوئی چل نہیں پا رہا، زمین سے اور پہاڑوں سے ٹکرا کے ان کی موت واقع ہو رہی تھی. بالکل درختوں کی طرح نیچے ڈھیر لگ گیا ان کا. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ ہیں، جو میں نے ابھی بتایا. یعنی کہ لوگوں کو ہوا ایسے پٹخ رہی تھی کہ جیسے وہ کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہوں جن کو پٹخا جا رہا ہو زمین پر. اللہ اکبر. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. اب سوچیے آپ، آخری بات، یہ آیت دو مرتبہ آ گئی ہے، اس غور کیجیے، اور دونوں واقعات کے اینڈ پر آئی ہے. مطلب اس کو رٹو نہیں،
یہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا اس سے نصیحت لو تم. عاد والوں کا واقعہ سنایا ہے تو للذکری فہل من مدکر، اس سے تم نصیحت حاصل کرو، تم یاد کرو، تم حفظ کرو، سورہ واقعہ حفظ کرو، روز پڑھتے رہو، سورہ ملک حفظ کرو. بہت اچھی بات ہے، پورا قرآن حفظ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. یہ تو بہت نصیب کی بات، تو بہت بڑی بات کہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو. لیکن اگر وہ قرآن جانتا ہی نہیں ہے تو پھر سینے میں محفوظ ہو یا دماغ میں محفوظ ہو یا گھر کے اندر کپڑوں میں محفوظ ہو، کیا فرق پڑتا؟ غور و فکر کرنا چاہیے. بہت زبردست اس ایک رکوع میں بہت خوبصورت انداز میں میرے رب نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین.